ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل FGN چینل کے ناظرین کے لیے ہم پروگرام آؤ قرآن سیکھے لیے حاضر ہے۔ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں، درست تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ تو میرے وہ ناظرین جو اب تک اس پروگرام کو جوائن نہیں کر پائیں تو آج ہی سے اس پروگرام کو جوائن کریں اور اپنے قرآن پاک کو درست کریں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ وہ خوش نصیب ناظرین جو پابندی سے روزانہ ہمارے اس پروگرام آؤ قرآن سیکھو کو دیکھتے ہیں، تو الحمدللہ وہ اس خوشخبری کے، اس فضیلت کے، اس بشارت کے حقدار بنتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، کل بروز قیامت یہ قرآن اس کی شفاعت کرے گا اور یہ قرآن پاک اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ تو سبحان اللہ ناظرین، آپ کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ آپ روزانہ اپنا آدھا گھنٹہ، اپنا 30 منٹ اپنے قیمتی وقتوں میں سے یہ وقت نکال کر آپ قرآن پاک FGN چینل کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے۔ جو اب تک ہمارے ساتھ جوائن نہیں ہوئے ہیں وہ بھی جوائن ہو جائے اور اپنی گھر کی مصروفیات کو اسٹاپ کر دیجئے اور مدنی قاعدہ کھول لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سبق نمبر 8 سے شروعات کریں گے۔ آئیے پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 8 کیا ہے؟ چلے آئیں دیکھتے ہیں۔ سبق نمبر 8 یہ کھڑی حرکات کے بارے میں ہے۔ سبق نمبر 8 یہ کھڑی حرکات کے بارے میں۔ تو کھڑی حرکات کے بارے میں سب سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ کھڑی حرکات کیا ہے۔ کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے حرکات کے بارے میں پڑھا اور سنا۔ تو حرکات یعنی زبر، زیر، پیش، تو اس کا جو لکھنے کا انداز ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اگر نہیں دیکھا ہے تو آپ کوئی بات نہیں، سبق نمبر 3 پر چلے جائیں، وہاں پر جو حرکات کی شکل ہے، یعنی جیسے کوئی حرف ہے، اس حرف پر زبر ہے، حرف کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، حرف کے اوپر پیش ہے۔ تو یہ جو حرکات ہے یہ لیٹی ہوئی حرکات ہیں۔ یہ حرکات جو سبق نمبر 3 میں جو حرف پر ہے وہ لیٹی ہوئی حرکات، ایک آسان کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حرکات، انہی حرکات کو سمجھو کھڑا کر دیا گیا، یعنی جیسے زبر تھا، زبر کو کھڑا کر دیا گیا تو وہ کھڑا زبر بن گیا۔ جو زیر تھا اس کو یوں کھڑا کر دیا گیا تو وہ کھڑی زیر بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو پیش تھا اس پیش کو الٹا کر دیا گیا تو وہ الٹا پیش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی حرکات کو جو لیٹے ہوئی تھے اس کو کھڑا کر دیا گیا تو کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش، ان کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ یعنی حرکات جو لیٹی ہوئی تھی ان کو کھڑا کر دیا گیا تو پھر اس کو کھڑی حرکات کہا گیا۔ یہ میں نے ایک آپ کو انجوائمنٹ کے طور پر یہ چیز آپ کو آسان کر کے سمجھائی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی۔ ناظرین دوسری بات یہ ہے کہ کھڑی حرکات، یہ جو اوپر آپ شکل دیکھ رہے ہیں اور آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ ادھر دیکھیے، تاکہ اوپر جو آپ علامت دیکھ رہے ہیں، نشانی دیکھ رہے ہیں، سمبول دیکھ رہے ہیں، یہ کھڑی حرکات ہے۔ اور تاکہ نیچے آپ جو سمبول دیکھ رہے ہیں، حرکات دیکھ رہے ہیں، علامت دیکھ رہے ہیں، یہ کھڑی زیر ہے، کھڑا زبر، کھڑا زیر، اور یہ الٹا پیش ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ
کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش، تو یہ جو کھڑی حرکات ہے یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہیں۔ تھوڑا اور آسان کر کے آپ کو میں سمجھاؤں، جس طرح ہم حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، دراز کر کے پڑھتے، بالکل ہو بہو اسی طرح سیم ٹو سیم ہم کھڑی حرکات کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کو بھی ہمیں ایک الف کے مقدار میں کھینچنا ہے۔ اچھا، اس تختی کے اندر بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے جو یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے کہ اس سبق میں بھی حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق ہمیں کرنا ہے، یعنی وہ حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہے جیسے تا اور طا، سین، صاد، قاف، کاف، یہ وہ حروف ہیں جن کی آواز ملتی جلتی ہے۔ اگر ان کے اندر ہم فرق پیدا نہیں کریں گے تو یہ اپنی اصلی آواز کھو دیں گے، جیسے تا اور طا۔ تا کو باریک پڑھا جاتا ہے، طا کو پور پڑھا جاتا ہے۔ طا کو اگر ہم پور نہیں پڑھیں گے تو وہ تا ہو جائے گا، صاد کو اگر ہم پور نہیں پڑھیں گے تو وہ سین ہو جائے گا، قاف کو اگر ہم پور نہیں کریں گے تو وہ کاف ہو جائے گا۔ تو وہ حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہے ان کے اندر ہمیں ڈیفرنس پیدا کرنا ہے، فرق پیدا کرنا ہے، تھوڑا واضح کرنا ہے۔ تو اس چیز کا خیال ہمیں اس تختی میں بھی رکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ، ہم جو بھی تختی شروع کریں گے تو اس کا جو بھی بیان ہم پڑھنا شروع کریں گے وہ تو پڑھیں گے ہی، جیسے آج کھڑی حرکات کے بارے میں ہم پڑھیں گے، مگر حروف کی جو ادائیگی ہے اس کے ادائیگی کا تو ہمیں موسٹ آفلی خیال رکھنا ہی ہے، یعنی جو حرف کا جو مخرج ہے جہاں سے وہ نکلتا ہے وہیں سے ہمیں ادا کرنا ہے۔ مخرج یعنی نکلنے کی جگہ، پھر اس حرف کے اندر جو بھی خوبی پائی جاتی ہے، جیسے پور ہونا خوبی ہوتی کسی حرف کی، باریک ہونا کسی کی خوبی ہے، نرمی کے ساتھ پڑھنا کسی کی خوبی ہے، سختی کے ساتھ پڑھنا کسی کی خوبی ہے، تو جو حرف کے اندر جو خوبی ہے اس خوبی کے ساتھ اس کو ہمیں پڑھنا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کے پڑھنے کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے کیونکہ کھڑی حرکات یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، یعنی ان کو بھی ہم ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ طا کھڑا زبر طا، طا کھڑا زیر طی، طا الٹا پیش تو، طا طی تو۔ اب یہاں سے ہم ساتھ میں ملا کر پڑھتے ہیں، تا تی تو، طا طی تو، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں کے اندر ہمیں فرق پیدا کرنا ہے، یعنی اس کو باریک پڑھنا ہے، اس کو پور کرنا ہے، اس کا خاص خیال ہمیں ناظرین رکھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں ناظرین۔ زا کھڑا زبر زا، زا کھڑا زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو۔ ذال کھڑا زبر ذا، ذال کھڑا زیر ذی، ذال الٹا پیش ذو، ذا ذی ذو۔ جی ناظرین، یہ جو حرف ہے زا، اس کو ہمیں سختی کے ساتھ پڑھنا ہے اور حرف ذال کو ہمیں نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ ذال کے اندر سختی پیدا کریں گے تو یہ اس کے اندر زا کی آواز پیدا ہو جائے گی، یعنی زال زال، یہ غلط، بلکہ ذال ذال، نرمی نرمی کے ساتھ پڑھنا، یہ اس کی خوبی، یہ اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے۔ اور ذال کو ہمیں باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں، اس کو روا پڑھ لیتے ہیں۔ زا زی زو، ذا ذی ذو۔ جی آگے چلتے ہیں ہم۔ وا کھڑا زبر وا، وا کھڑا زیر وی، وا الٹا پیش وو، وا وی وو۔ جی ناظرین، یہ حرف حروف مستعلیہ میں سے ہیں
اور حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں، خصہ دغتین قض، اور ان حروف کو ہم ہر حال میں موٹا یعنی پور پڑھتے ہیں۔ تو حرف غا کو بھی ہم کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حرف بھی نرمی کے ساتھ ادا کرنا، ہمیں سختی اس میں نہیں لانی۔ اگر آپ سختی لائیں گے تو یہ غا کے اندر زا کی آواز پیدا ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہمیں پور کرنا ہے، اگر ہم پور نہیں کریں گے تو پھر یہ ذال والی آواز ہو جائے گی، جیسے ذا، اگر آپ اس کو پور نہیں کریں گے تو ذا، تو پھر سیم ٹو سیم ہو جائے گا، حالانکہ دونوں حرف یہ مختلف ہے، الگ الگ ہے، ڈیفرنس ہے، تو ہمیں اس کو پور کرنا ہے، اس کو باریک کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، تا کھڑا زبر تا، اس حرف کو بھی ہمیں نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ سختی کے ساتھ پڑھنے جائیں گے تو اس کے اندر سیٹی کی آواز پیدا ہو جائے گی، سا سا، سیٹی کی آواز ہمیں پیدا نہیں کرنی ہے بلکہ نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تا، زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ہمیں یہ حرف کو ادا کرنا ہے، تا تا۔ جی آگے پڑھتے ہیں ہم، تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر سی، تا الٹا پیش سو، تا ثی سو۔ جی ناظرین، اس میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے، تا کے اندر جب آپ اس کی ہجے کریں، تا کھڑا زبر، اب چونکہ آپ تا ادا کر رہے ہیں تو کھڑا زبر نہیں ہو جائے، تا کے ادا کرنے کے چکر میں اس کے مخرج کے لیے آپ جہاں پر زبان لگا رہے ہیں اس زبان لگانے کے چکر میں زبر نہیں ہو جائے، کھڑا زیر نہیں ہو جائے۔ تا الٹا پیش ہے، پیش میں بڑی شین ہے تو تا الٹا پیش ایسا نہیں ہو جائے، تو اس کے لیے یہ کہ آپ تھوڑا رک رک کے آرام آرام سے اس کی ہجے کیجئے۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر سی، تا الٹا پیش سو، تا سی سو۔ اب اس کو ہم ایک ساتھ ملا کر پڑھ لیتے ہیں، وا وی وو۔ جی ناظرین، حروف مستعلیہ کو پور پڑھنا ہے مگر ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، یعنی وا وا یہ غلط ہے، بلکہ وا وا وا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں ہم، تا سی سو۔ جی، سین کھڑا زبر سا، سین کھڑا زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو۔ جی ناظرین، اس حرف کو ہم سختی کے ساتھ ادا کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہم سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، کیونکہ اس کے اندر جو خوبی پائی جاتی ہے وہ سیٹی کی خوبی پائی جاتی ہے، سین سین، ٹھیک ہے، سا سی سو۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، صاد کھڑا زبر صا، صاد کھڑا زیر سی، صاد الٹا پیش سو، صا سی سو، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں ہمیں فرق پیدا کرنا ہے، یہ سین ہے، یہ صاد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو بھی سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ فرق ان دونوں میں ہمیں جس چیز میں خاص طور پر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سین کو ہم باریک پڑھیں گے، صاد کو ہم پور پڑھیں گے۔ اگر آپ نے صاد کو پور نہیں پڑھا، موٹا نہیں پڑھا، تو یہ پھر سین جیسا ہو جائے گا، اس کی آواز سین کی طرح ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ اس کو پور نہ کریں، موٹا نہ کریں، سا، تو یہ بھی تو سا ہے، پھر دونوں میں فرق کیا رہا؟ دونوں کی آواز، دونوں کا ساؤنڈ ایک جیسا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، اس کو باریک پڑھنا ہے، اس کو پور پڑھنا ہے، اور پور پڑھنے کے لیے جڑ زبان کو تالو کی طرف اٹھا لیتے ہیں، جو جڑ زبان ہے اس کو ہم تالو کی طرف اٹھائیں گے تو حرف خود بخود موٹا یعنی پور ہو جائے گا۔ چلے اس کو ہم روا بھی پڑھ لیتے ہیں، سا سی سو، صا سی سو۔ جی آگے چلتے ہیں، دال کھڑا زبر دا، دال کھڑا زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو۔ ضاد کھڑا زبر ضا، ضاد کھڑا زیر ضی، ضاد الٹا پیش
वो, वा, वी, वो। ठीक है, یہ حرف کو ہمیں پور یعنی موٹا پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اگر آپ اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے تو اس کی آواز پھر اس کی طرح ہو جائے گی، اس لیے اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ آئیے اس کو ملا کر پڑھ لیتے ہیں۔ دا، دی، دو، ضا، ضی، ضو۔ جی ناظرین، اب آگے ہم چلتے ہیں، آگے والی لائن، آگے والی سطر، اس کی ہم مشق کرتے ہیں۔ کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑا زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا، کی، کو۔ قاف کھڑا زبر قا، حروف مستعلیہ میں سے، اس کو پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور موٹا پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، پور کرنے کے لیے ہونٹوں کا سہارا نہیں لیں گے، اس طرح نہیں بولیں گے قا قا، یہ ہونٹوں کو گول نہیں کرنا بلکہ قا قا۔ ٹھیک ہے، قاف کھڑا زیر قی، قاف الٹا پیش قو۔ ہاں، یہاں ہونٹ گول ہو جائے گے کیونکہ ہم الٹا پیش ادا کر رہے ہیں، اور پیش کو آپ کو پتہ ہے ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم روا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کا، کی، کو، قا، قی، قو۔ جی ناظرین دیکھیے، یہ ڈنڈی والا کاف ہے، یہ نقطے والا کاف ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں کی آواز میں ہمیں فرق پیدا کرنا ہے، ڈیفرنس پیدا کرنا ہے، وہ یہ کہ یہ کاف باریک پڑھیں گے اور اس قاف کو ہمیں پور پڑھنا ہے۔ اب اگر آپ اس قاف کو جو کہ پور پڑھنا ہے اس کو باریک پڑھ دیا تو پھر یہ والے کاف کی آواز اس کے اندر ہو جائیں گی، تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو حروف پور پڑھے جاتے ہیں ان کو پور پڑھنا ہے، جو حروف باریک پڑھے جاتے ہیں ان کو ہمیں باریک پڑھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو۔ الٹا پیش کو بھی ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول کر لیں گے تاکہ اچھے طریقے سے مکمل طور پر ادا ہو جائے۔ ہا، ہی، ہو۔ ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا، ہی، ہو۔ دونوں کو ساتھ میں ملا کر پڑھ لیتے ہیں ناظرین۔ ہا، ہی، ہو، ہا، ہی، ہو۔ یاد رہے یہ جو ہا ہے یہ درمیان حلق سے ادا ہوتی ہے، درمیان حلق یعنی بیچ والے حلق سے ہا اور عین ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو شروع حلق ہے، شروع حلق یعنی جو سینے کی طرف سے جو حلق کی شروعات ہوتی ہے اس کو شروع حلق بولتے ہیں۔ شروع حلق سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں، تو ہا یہ شروع حلق سے ادا ہوگا اور ہا یہ درمیان حلق سے ادا ہوگا۔ آئیے مزید ہم آگے کی لائن پڑھتے ہیں، آگے کے سطر پڑھتے ہیں۔ جی ناظرین، اب یہاں پر ہم پڑھتے ہیں حمزہ کھڑا زبر آ، اور یہ بھی حمزہ کھڑا زبر آ۔ دونوں کو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے، آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ بھئی صرف یہی لکھ دیتے پھر یہ کیوں لکھا، دونوں کو ساتھ میں لے کر کیوں آئے؟ تو اس کو آپ تھوڑا توجہ سے سنیے۔ جیسا کہ ہم آپ کو ہم پچھلے ایپیسوڈ میں بھی یہ بتا چکے ہیں کہ الف یہ خالی ہوتا ہے، الف پر اگر کوئی حرکت آ جائے تو پھر وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس الف پر یہ کھڑی حرکات آ گئی تو یہ حمزہ ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ بتانا مقصد ہے کہ بھئی حمزہ کی دو طرح کی شکل بنتی ہے، ایک الف کے اوپر اگر کوئی حرکت آ جائے تو اس صورت میں یہ الف حمزہ بن جاتا ہے، اور آلریڈی ایک تو حمزہ ہے ہی، اس پر کھڑی حرکات آ گئی۔ تو یہاں پر یہ بتانا مقصد ہے کہ دو طریقے کا حمزہ آتا ہے، الف بھی حمزہ بنتا ہے، کب؟ جب کہ اس پر کوئی حرکت آ جائے تو الف پھر حمزہ بن جاتا ہے، الف نہیں بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ تو حمزہ کھڑا زبر آ، الف کھڑا زبر آ یہ نہیں بولیں گے، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، حمزہ الٹا پیش او، آ، ای، او۔ جی ہاں ناظرین، ہمیں منہ کھول کر ادا کرنا ہے، آ
ایسے نہیں تو یہ پھر اندر اندر ہوا بھری رہے گی تو وہ موٹا پڑا جائے گا. تو ہمیں اس کو منہ کھول کر پڑھنا ہے. ای او. اور جو زیر ہوتا ہے اس کو آواز گرا کر ادا کرنا ہے ای. اور جو پیش ہوتا ہے وہ ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے او. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں ناظرین. ہم عین کھڑا زبر عین کھڑا زیر عین الٹا پیش عو جی ناظرین, ان دونوں حرفوں کے اندر ہمیں فرق پیدا کرنا ہے. یہ حمزہ ہے, یہ عین ہے. ٹھیک ہے, حمزہ کی آواز ہے اور عین کی آواز حمزہ کی آواز ہے اور عین کی آواز اگر یہ آواز عین کی جو آواز ہے یہ اگر اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی تو پھر یہ حمزہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ہمیں یہ والی آواز پیدا ہمیں کرنی ہے. چل ہم اس کو دوہرا بھی لیتے ساتھ ساتھ میں. ای او ای او. آگے چلتے ہیں ناظرین. خا کھڑا زبر خا, اس کو پور کریں گے. پور کرتے وقت ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے. خا کھڑا زیر خی خا الٹا پیش خو خی خو. غین کھڑا زبر غا, اس کو بھی پور پڑے گے کیونکہ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہیں. غین کھڑا زیر غی غین الٹا پیش غو غی غو. ملا کر پڑھ لیتے ہیں ہم ناظرین. خا خی خو غا غی غو. دونوں حرف کو ہمیں پور یعنی موٹا پڑھنا ہے کیونکہ دونوں حروف یہ حروف ہیں مستعلیہ میں سے, اور پور پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول نہیں کرنا, ہونٹوں کا سہارا نہیں لینا پور کرنے میں. ٹھیک ہے ناظرین, آگے چلتے ہم. با کھڑا زبر با کھڑا زیر بی با الٹا پیش بو بی بو. میم کھڑا زبر میم کھڑا زیر می میم الٹا پیش مو می مو. دونوں کو ساتھ میں ملا کر پڑھ لیتے ہیں. با بی بو می مو. جی آگے چلتے ہیں. واو کھڑا زبر واو کھڑا زیر وی واو الٹا پیش وو وی وو. جی ناظرین, جب بھی واو ادا کریں گے تو ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے. ہونٹوں کو گول کر کے اگر آپ واو ادا کرتے ہیں تو آپ کا اچھے طریقے سے, مکمل طریقے سے, درست طریقے سے واو ادا ہوگا. یہاں پر ہونٹوں کو گول کرنا ہے. وا وی وو. آگے چلتے ہیں. فا کھڑا زبر فا کھڑا زیر فی فا الٹا پیش فو فی فو. دونوں کو ساتھ میں ملا لیتے ہیں. وا وی وو فا فی فو. آگے چلتے ہیں. لام کھڑا زبر لام کھڑا زیر لی لام الٹا پیش لو لی لو. نون کھڑا زبر نون کھڑا زیر نی نون الٹا پیش نو نی نو. ملا کر پڑھتے ہیں. لا لی لو نی نو. جی ناظرین, آگے پڑھتے ہیں ہم. را کھڑا زبر را کھڑا زیر ری
الٹا پیش رو، را، ری، رو. جی ناظرین، را پر زبر یا پیش ہو تو را پور پڑھتے ہیں، را پر دو زبر یا دو پیش ہو تو را پور پڑھتے ہیں. اسی طرح را پر اگر کھڑا زبر ہو یا را پر الٹا پیش ہو تو بھی را کو پور یعنی موٹا پڑھتے ہیں. اور را کے نیچے زیر ہو یا را کے نیچے دو زیر ہو یا را کے نیچے کھڑی زیر ہو تو را کو ہم باریک پڑھتے ہیں، موٹا نہیں پڑھتے ہیں. تو یہاں پر بھی اس کا خیال رکھنا ہے، یعنی یہ را کو پور پڑھنا ہے اور یہ را کو پور پڑھنا ہے، اور را کے نیچے جو کھڑا زیر ہے اس کو ہمیں باریک پڑھنا ہے. ہم پڑھ کے دیکھ لیتے ایک بار. را، ری، رو، را، ری، رو. جی آگے چلتے ہیں ناظرین. جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑا زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا، جی، جو. دونوں کو ملا کر پڑھ لیتے ہیں. را، ری، رو، جا، جی، جو. آگے چلتے ہیں ناظرین. شین کھڑا زبر شا، شین کھڑا زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا، شی، شو. یا کھڑا زبر یا، یا کھڑا زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا، یی، یو. دونوں کو ساتھ میں ملا کر پڑھ لیتے ہیں. شا، شی، شو، یا، یی، یو. جی ناظرین، آج کی ہماری تختی نمبر سبق نمبر 8 جو کہ مکمل ہوئی، ہم نے اس کی مشق کری ہے، تو اس کو آپ کی اچھی طریقے سے مشق کرنا ہے. اچھا، اس میں کس چیز کا ناظرین آپ کو خاص خیال رکھنا ہے جو کہ ہم شروع میں بتا چکے ہیں، آخر میں پھر بھی بتا چکے ہیں. کھڑی حرکات، کھڑی حرکات، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، اور ان کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح کھینچا جاتا ہے. یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہیں. ٹھیک ہے، کھڑی حرکات کو بھی ہم ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور ان حروف کی ہم مشق جب کریں گے تو اس کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ حروف جو قریب الصوت ہیں، جن کی آواز ملتی جلتی ہے، ان کے اندر ہمیں فرق پیدا کرنا ہے، ڈیفرنس پیدا کرنا ہے. جیسے صاد اور سین ہے، قاف اور کاف ہے، ان کے اندر ہمیں فرق پیدا کرنا ہے. اور آخری بات ناظرین یہ ہے کہ آپ نے جو یہ سبق پڑھا ہے اور پچھلے جو بھی اسباق پڑھے ہیں، لیسنز پڑھے ہیں، ان کی آپ دہرائی کرتے رہیں، ان کو آپ ریپیٹ کرتے رہیں، ان کی آپ مشق کرتے رہیں. اگر آپ صرف آگے سبق پڑھتے جائیں گے اور پیچھے کی دہرائی نہیں کریں گے، پیچھے کو آپ ریویژن نہیں کریں گے تو پھر بھول جائیں گے. اس لیے روز نیا سبق پڑھیں، اس کو تو پڑھنا ہی ہے، پچھلے جو ہم سبق پڑھ کر آئیں، اسباق پڑھ کر آئیں، ان کی بھی ہمیں دہرائی کرتے رہنی. روزانہ جو پچھلا سبق ہے وہ ایک دو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا جو پچھلا سبق ہے وہ بھی آپ بھولیں گے نہیں. تو ناظرین انشاءاللہ عز و جل پھر ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنے پروگرام کے ساتھ آؤ قرآن سیکھیں، آپ کے ساتھ نیکسٹ مرتبہ ملاقات ہوگی نئے سبق کے ساتھ، نیو لیسن کے ساتھ. جب تک کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے.